السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید، ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، خیر رمضان۔ اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے ابتدا میں عرض کیا تھا ناظرین کہ جب ہمارا سیگمنٹ شروع ہوگا خیر و عافیت، جس کی اب ابتدا ہوئی چاہتی ہے، تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے آج خیر، جس لفظ کے گرد ہم نے پوری کی پوری ٹرانسمیشن جو ہے وہ اپنی ترتیب دی ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ آپ خطیب داتا دربار ہیں، ساری دنیا ان سے آشنا ہے۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خوش آمدید مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شہزاد مجددی صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی بھی تشریف آوری کا، خوش آمدید، جزاک اللہ کہ آپ تشریف لائے۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا، اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ شروع میں نے گزارش کی تھی کہ جو خیر کا لفظ ہے خاص طور پہ ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں، مگر عربی میں جس کے گرد ہم نے پوری کی پوری ٹرانسمیشن جو ہے وہ ترتیب دی ہے، مختلف جو سیگمنٹس ہیں ہمارے، اس کو بھی ہم نے خیر کے ساتھ ہی جوڑا ہے۔ اور جب ہم نے محسوس کیا کہ چاہے ہم کوئی بھی کسی بھی موضوع پر گفتگو کر رہے ہوں، اس میں سے اگر آپ غور کریں تو الٹیمیٹلی خیر ہی برآمد ہوتا ہے، مگر عربی میں اور دین اسلام خاص طور پہ خیر کو، خیر کے لفظ کو، اس ایٹیچیوڈ کو، اس رویے کو کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ اور تمام ایکسپریس کی جتنی بھی ٹیم ہے اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے ناظرین کو اس لفظ کے خوبصورت انتخاب پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین پورے کا پورا خیر ہے، سبحان اللہ، اس کی ہر چیز خیر ہے، لیکن رمضان المبارک میں جو اس خیر کی خیرات ہے وہ فزوتر ہوتی ہے، سبحان اللہ، ایک ایک لمحہ، سبحان اللہ، دن رات، مختلف اعمال کی صورت میں۔ اور اس مہینے کے ایک ایک لمحے سے جو ہمارے لیے، حضور علیہ السلام کی پوری امت کے لیے جو لینے کی چیز ہے وہ اصل میں ہے ہی خیر۔ کیا کیا وہ بہانے مختلف ہیں، سبحان اللہ، اعمال مختلف ہیں، واہ واہ، اوقات مختلف ہیں، سبحان اللہ، طریقہ ہر مختلف ہیں، سبحان اللہ، لیکن مقصود اس میں سے یہ ہے کہ ہر کوئی اس میں سے خیر لے، مختلف ناموں کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث پاک ہے، میں سب سے پہلے اس کو جو بڑی معروف ہے کہ حضور علیہ السلام نے یعنی خیر کو ہر چیز کے ساتھ منسلک کیا، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہر چیز کے ساتھ کیسے منسلک کیا ہے۔ وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا ہے، پھر جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہم اس پر تفصیلی بات تو انشاءاللہ ظاہر ہم کریں گے، لیکن اتنی بات ہمیں ضرور ملتی ہے کہ خیر کا جو تعلق ہے وہ اور مفہوم اتنا وسیع ہے کہ وہ تو زمانے، رات دن، اوقات، لمحات سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لنک ہم یوں کریں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری، اعلان نبوت کے بعد جو زمانہ بنا، سرکار علیہ السلام نے اس کو خیر القرون فرما دیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، اب نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات سے جو کچھ ملا، رمضان ملا، قرآن ملا، رحمان ملا، ہر چیز جو عطا ہوئی، سبحان اللہ، وہ خیر پھیل گئی، پھر سبحان اللہ، اس کی برسات ہوئی، سبحان اللہ، اور وہ سب تک پھیلتے پھیلتے آج 1450 سال بعد ہمیں پھر وہی اسی خیر کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہی حدیث جو بیان فرمائی مفتی صاحب نے، خیر القرون قرنی، کہ میرا زمانہ، پھر پوری حدیث یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ زمانہ جو اس زمانے سے جڑا ہوا ہے، پھر اس زمانے سے جڑا ہوا ہے، پھر اس زمانے سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، اب لازم بات ہے کہ وہ زمانہ، اس زمانے میں تو وہ جو ہے نا حسن نثار صاحب کا شعر، حسن بھائی کا، کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، تو اب وہ زمانہ تو ہمیں نصیب نہیں ہے۔ لیکن اب اس حدیث پاک میں ایک مفہوم اگر اس طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو کیا یہ درست ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، کہ اس زمانے سے تو ہم جڑے ہوئے ہیں نا، اس زمانے میں نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس زمانے سے جڑے ہوئے ہیں اور بھلے یہ جڑت جو ہے یہ کئی صدیوں فاصلہ ہے، جی فاصلہ ہے، لیکن جڑتے سینہ بسینہ ہم چلے آ رہے ہیں، تو اس کو کیسے؟ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ جی جی جی، یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ شاہ صاحب یہ جو ٹائٹل ہے واقعی لائق مبارکباد ہے۔ خیر کے لفظ کے گرد گھومنا اور اس میں سے خیر کو کشید کرنا اور پھر آگے بانٹنا، یہ اصل دین ہے، روح دین ہے اور روح خیر ہے۔ سبحان اللہ، روح خیر۔ اب قرآن پاک میں دیکھیے ایک ٹکڑا ہے، 2 لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ٹارگٹ کیا دیا ہے ہر بندے کو، صاحب ایمان کو خاص، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ،
سبحان اللہ. کہ لوگوں اگر مقابلہ کرنا ہے تو خیر تو میں، خیر میں کرو. کمپٹیشن کرنا ہے تو خیر میں، مسابقت لینی ہے، مسابقت کرنی ہے تو خیر. سبحان اللہ. اچھا ہمیں دیکھیے کتنا خوبصورت ٹریک دے دیا، خیر کا ٹریک، طریق خیر، خیر کا راستہ، خیر کا راستہ، بھلائی. بھلائی. اور پھر اس میں فرمایا خیر الناس من ینفع الناس. سبحان اللہ. لوگوں میں بھی تعین کر دیا سبحان اللہ کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے انسانوں کو جو لوگوں کے لیے صاحب خیر ہے، سبحان اللہ، جو جس سے لوگوں کو زیادہ خیر پہنچ رہی ہے، سبحان اللہ، جو ذریعہ خیر ہے، سبحان اللہ، باعث خیر ہے، سبب خیر ہے، وجود خیر ہے. پھر سنن ابن ماجہ شریف میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت آئی جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ مفتاح الخیر اور کچھ مفتاح الشر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اچھا میں چونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ نقطہ تھوڑا سا یقیناً پھر بات آگے کر تو مفتاح الخیر اور مفتاح الشر جو ہے یہ دونوں کی نشاندہی کی ہے. جی ہاں، اور شر جو ہے وہ خیر کی ضد ہے. ضد ہے. میں چاہوں گا کہ جب واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے آغاز کریں گے، پھر مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے کہ آگے مفتی صاحب اس پہ کیا فرماتے ہیں. ناظرین گرامی، بہت ہی اہم نقطے پر، اور آج کا موضوع بہت ہی اس حوالے سے اہم ہے. ہم خود بھی چاہ رہے تھے کہ جب 3-4 روز آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ لیں اور پھر اب ہم سے یہ سوال بھی جب آنا شروع ہو کہ بھئی خیر جو ہے ہر چیز کے ساتھ جو آپ نے خیر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اس کے بنیادی سبب کیا ہے. تو آج ہم علماء کرام کی موجودگی میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ہمارے پیش نظر کیا تھا اور ہمارا مطمع نظر کیا تھا اور ہمارا مقصد کیا تھا. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، خیر پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، خیر کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید، ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں خیر کے موضوع پر کہ خیر جو ہے اس لفظ کے کیا کیا پہلو ہیں، اس کے امکانات کیا کیا ہیں، اور اس حوالے سے دین اسلام جو ہے وہ کیا رہنمائی، کیا ہدایت جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہم سے چاہتا کیا ہے اس لفظ خیر کو لے کر. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب داتا دربار، ساری دنیا ان سے آشنا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، آپ سے بھی ساری دنیا آشنا ہے. سر جس موڑ پر گفتگو تھی، ہم بریک پہ گئے تھے، میں چاہوں گا وہیں سے علامہ صاحب آپ آغاز کیجیے. اب دیکھیے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے جو خود منبع خیر ہیں، سبحان اللہ، اور صاحب خیر کثیر، سبحان اللہ. جی ہاں، قرآن نے کہا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. سبحان اللہ. یہ ہے الٹیمیٹ ٹارگٹ ہمارا کہ ہم نے خیر کثیر تک پہنچنا. سبحان اللہ. صرف خیر پہ اکتفا نہیں کرنا. سبحان اللہ. یہ جو آپ نے مختلف ٹائٹلز رکھے ہیں، اصل میں یہ خیر کثیر کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ کسی ایک خیر پہ اکتفا نہ کیے. خوشی ہوگی کہ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا خاص نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدح ہر جگہ لفظ خیر ساتھ اس کو ہم نے خیر کثیر کو یہی ماشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام نے خیر اور شر دونوں کی نشاندہی کی. کو ہمارے دین میں ایک اصول ہے الاشیاء یتمیز بازدادها. بالکل ایسے ہی چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی. اگر آپ نے خیر کی کامل معرفت حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو شر کی معرفت بھی ہونی چاہیے، پہچاننا چاہیے، شر کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو شر کیا ہے. بالکل ٹھیک. تو اسی کے گرد گھوم رہا ہے اصل میں پورا فلسفہ دین کہ آپ نے خیر کو اختیار کرنا ہے اور صاحب خیر بننا ہے اور شر سے بچنا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مفتاح الخیر ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو شر کا خیر کا باعث ہیں. سبحان اللہ. خیر کی اوپننگ ان کے وجود سے ہوتی ہے. ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ خیر کی کنجی مفتاح اصل میں کنجی کو کہتے ہیں کہ یہ خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ شر کی کنجیاں. اور مفتاح سے مراد یہ ہے کہ کنجی چیزوں کو کھول دیتی ہے. سبحان اللہ. افتتاح ہوتا ہے، اوپننگ ہوتی ہے، چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، ظہور کر رہی ہوتی ہیں. تو فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ. خوشخبری اور بشارت ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ تعالیٰ خیر کا سبب بنا دے، مفتاح خیر بنا دے، خیر کی کنجی اور ذریعہ بنا دے. سو ٹارگٹ یہ دیا گیا کہ آپ جہاں بھی ہیں، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے وجود سے، آپ کی سوچ سے خیر چھلک رہی ہو اور لوگ وہاں سے خیر پا رہے ہوں. سبحان اللہ. تو پھر آپ مفتاح الخیر ہیں. سبحان اللہ. اور اگر آپ کے وجود سے شر پھیل رہا ہے، شر بٹ رہا ہے آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے کسی بھی عمل سے، تو پھر آپ مفتاح الشر ہیں. بشارت سنائی گئی اس شخص کو جو مفتاح الخیر ہے. اور بڑی خوبصورت بات جو آقا علیہ السلام نے فرما دی کہ من دل علی خیر، جو شخص کسی خیر کا ذریعہ بن رہا ہے، سبحان اللہ، وہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی خیر پر عمل کرنے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا سبب ہو گیا. سبحان اللہ. دال علی الخیر کفاعلہ.
سبحان اللہ، نیکی کا سبب بننے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. کرنے والے کی گویا دیکھیے یہاں خیر کو سبحان اللہ ایک طرح سے ملٹیپلائی کر دیا کہ خیر کے کام میں جو جتنا بھی جتنا حصہ ڈال شریک رہا ہے وہ پورے کا مطلب پورا یہ ہے کہ آپ کسی پہلو سے جی اور کسی جیسے قرآن نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. سبحان اللہ، جب نیکی کا اور تقوی کا کام ہو رہا تو اس میں اس کا حصہ بن جاؤ، اس کا حصہ بن جاؤ، معاون بن جاؤ تو تم بھی اہل خیر اور صاحبان خیر میں سے آ جاؤ گے. سو یہ آج رمضان شریف کے مہینے سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے شہر الخیر ہے اور اس کے ہر پہلو سے ہم نے خیر کشید کرنی ہے. اور خیر یہ حق ہے رمضان کا ہم پر کہ ہم اس سے اتنی خیر اپنے جمع کر لیں کہ اگلے سال کے رمضان تک وہ خیر کا ذخیرہ ختم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ خیر ہی خیر آپ پورے اور پھر جو ہی آپ اس تسلسل میں آ جائیں گے تو پھر خیر الخیر اور خیر ہی خیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خیر رمضان مبارک، رمضان مبارک. خیر القرون قرنی. آپ اس حدیث کی طرف آپ کہہ رہے تھے کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں خیر کے مختلف پہلوؤں کو ذکر فرمایا ہے اور آخر میں جو ایک بڑی پیاری بات کی ہے نا جی وہ یہ ہے کہ خیر کو کشید کرنا ہے اور اس تک نہیں رہنا بلکہ اس کے بعد اپنے آپ کو منبع خیر بنا کر پھیلانا اور تقسیم آگے اس کو پھیلانا ہے. اسی پھیلانے کی جو ایک تشریح اور توضیح اور دلیل جو ہمیں اس حدیث پاک سے ملتی ہے وہ اصل میں زمانی فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اور اس زمانی فضیلت کا سبب جو ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے اگر ہم اس زمانے کے احوال اور زمانے کی چیزوں پر غور کریں تو مادی اعتبار سے بہت سارے لوگ بہتر ہمیں نظر آتے ہیں. مادی اعتبار سے وسائل کے اعتبار سے بہتر نظر آتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں ممتاز نظر آتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں برتر ہونے کے باوجود خیر جو ہے وہ ابو جہل کے پاس نہیں رہی, بلال کے پاس آئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سردار کے پاس وہ سرداری بے شک اس کے پاس ہے, سبحان اللہ. سطوت اس کے پاس ہے, حکومت اس کے پاس ہے, سبحان اللہ. کنٹرول اس کے پاس ہے, قبائل کا سردار وہ ہے, حسن و جمال ابو لہب کے پاس ہے, سمجھ آ گئی, اس کا سنہری چہرہ, اس کے بال, سب کچھ ہے. لیکن ابو لہب جو ہے جی وہ سنہری بالوں اور سارے چہرے کے باوجود خیر نہیں, خیر اس کے پاس نہیں. خیر بلال کے پاس ہے, خیر سلمان فارسی کے پاس ہے, خیر صہیب رومی کے پاس ہے, خیر ان ہستیوں کے پاس. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو منبع خیر ہستی ہے جس کے ہر ادا سے, ہر لفظ سے, ہر قول سے خیر بٹی, بلکہ مجھے کہنے دیجئے جنہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ خیر ہے کیا, درست فرمایا, اس کے سٹینڈرڈ اور معیار جن سے یہ پتہ چلا کہ خیر ہے, پتہ چلا کہ خیر کیا ہے, وہ جو ان کے قریب اور ان کی صحبت میں رہے خیر ان کے وہ پاس اتنا ہے. ہی خیر. اور آج کے دور میں رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو اب خیر کشید کرنے کی بات ہوئی نا, رمضان المبارک کی خیر تو خیر ہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس رمضان سے خیر رمضان کی طرف کیسے پہنچیں گے جب آپ پہنچیں گے اس اسلوب کی طرف, اس طریقے اس زمانے کی طرف, اس زمانے کی طرف, اور اس کے قریب جانے کی کوشش کریں گے جسے نبی پاک علیہ السلام نے خیر القرون فرمایا ہے, میرا بہترین زمانہ فرمایا. اور بہترین زمانہ یہی ہے کہ اچھا اس میں اگلی بات اور عرض کر دوں کہ زمانے میں لوگوں کی ترقی کے باوجود جہاں اور کئی چیزیں بڑی ہیں ان میں بعض انسان یہ سمجھنے لگ گئے بلکہ ایک پوری فکر ہے کہ جناب اب ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم ترقی, علم اور ساری چیزوں کو اس لہجے پر ہیں کہ ہمیں پھر یہ پتھر کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں. ہرگز نہیں, یہ اس فکر کی نفی کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ خیر القرون تو وہی ہے اگر تم نے شخصی اعتبار سے. اور آپ نے بڑی عمدہ بات کی کہ مادی طور پہ تو آپ نے ترقی شاید کر بھی لی ہو, بے شک, اور کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرنا ہے, لیکن روحانی طور پہ اگر آپ کو تسکین اور نفس مطمئنہ چاہیے, چاہے آپ کتنی ہی مہنگی گاڑی میں کیوں نہیں, کتنے ہی صاحب ثروت کیوں نہیں, تو آپ کو وہ خیر ملے گی اسی زمانے سے جڑ کر. بلکہ میں اس میں آپ کی بات سے اور اپنی بات اسی پر میں ضرور کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ یہ جو مادی ترقی ہے اسلام اس سے منع تو نہیں کرتا, جی درست, اسلام اس کی تحسین کرتا ہے حدود و قیود کے ساتھ, لیکن بات یہ ہے کہ وہی چیز
جو ان حدود و قیود کے بغیر ہے وہ خیر نہیں، وہ شر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہی چیز جب اس دائرے کے اندر آ گئی ہے، وہ خیر القرون کے ساتھ جڑ گئی ہے، یا ثم الذین یلونہم کے ساتھ مل گئی ہے، یا اس کے بعد حضرات صحابہ اعظام کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، وہ کسی بھی جگہ ان کے ساتھ اگر لنک کر گئی ہے تو وہ خیر کے ساتھ منسلک ہے۔ جب اس کے ساتھ منسلک ہو گئی تو پھر وہ خیر آپ تک پہنچ گئی، کیونکہ آپ کا لنک ہو گیا جس کی طرف آپ نے فرمایا۔ اور بنیادی طور پر مقصد بھی یہی ہے کہ وہ لنک اپنا جو ہے نا، جو ہے ہم اس کو جتنا آپ قرآن و سنت کی اتباع کریں گے اتنا آپ اس زمانے سے جڑتے چلے جائیں گے۔ وہ زمانہ تو یقیناً نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا آپ اس کی خوشبو کے، اس کی روشنی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور بنیادی طور پر یہ جتنے اعمال ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں، وہ رمضان المبارک کی صورت میں ہو یا کسی صورت میں ہو، وہ اصل تو اسی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ صوفیاء اعظام جب طواف کرتے ہیں نا کعبۃ اللہ کا، تو جہاں وہ عبادت کے تصور میں ہوتے ہیں، جہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع، دعا، مناجات، وہ ساری چیزیں اس کیفیت میں ہوتے ہیں، وہاں ان کے اندر ایک تصور یہ بھی ابھر رہا ہوتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ قدمین رسول بھی لگے، جہاں پہ قدمین صحابہ بھی لگے، جہاں اہل بیت کے قدم، وہ جو تصور ہے نا وہ اسے لے کر جاتا ہے خیر القرون کے تصور کے ساتھ لنک کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم اس طریقے سے لے کر چلنے کی کوشش کریں گے تو روزہ اگرچہ ہم 1450 سال بعد کے دور میں رکھ رہے ہیں، لیکن پائیں گے اپنے آپ کو خیر القرون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ نے سنائی خوشخبری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ جب میں واپس آؤں گا تو میں میرے مفتی صاحب سے بھی پوچھوں گا اور علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا، خاص طور پہ لے کے کہ تھوڑا سا لازم بات ہے محدود وقت میں ممکن نہیں ہے کہ خیر کو پوری طریقے سے بیان کرنا، لیکن ہم کس طریقے سے ایک ترتیب بنا سکتے ہیں، ایک لسٹ بنا سکتے ہیں کہ یہ خیر کی چیزیں ہیں، یا بہت ہی چند لفظوں میں کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ خیر ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سمجھ کچھ رہے ہیں اپنی طرف سے کہ بھئی یہ خیر ہے، مگر بنیادی طور پہ ہم شر پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ خیر کو صحیح معنی، صحیح صحت کے ساتھ کیسے سمجھا جا سکے، تبھی ہم پھیلائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر رمضان مبارک، رمضان مبارک۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شہزاد مجددی صاحب۔ علامہ صاحب، بڑا ہی عمدہ آپ نے نقطہ بیان فرمایا تھا کہ جب تک شر کو پہچانیں گے نہیں تب تک اس سے نہ دور رہ سکیں گے اور نہ خیر کو پہچان سکیں گے، کیونکہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اب وقت محدود ہے، مگر آپ اس میں مہارت اور یعنی اسے کہتے ہیں ملکہ رکھتے ہیں محدود وقت میں بڑے سے بڑے مسئلے کو سمجھانے کا۔ کیسے ہم جو سمجھ رہے ہوں ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، اور ہمیں یہ یقین، ہمیں پتہ ہو کہ جو ہم یہ کر رہے ہیں یہ واقعتاً خیر ہے، حقیقتاً خیر ہے۔ جو اس خیر کا لفظ ہے اس کی پوری صحت کے ساتھ ہم اس کو کریں، اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں جو بھی ہم فیل کریں؟ دیکھیے، خیر کی ایک صورت ہے، ایک معنویت ہے۔ جیسے لفظ جو ہے ہمارے سامنے، لیکن اس لفظ کا ایک معنی بھی ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ایک عمل ہے وہ صورتاً ہمیں خیر نظر آ رہا ہے، اب ہم اس کی کنفرمیشن چاہ رہے ہیں جی کہ کیسے پتہ چلے کہ اوتھینٹسٹی اس کی شو ہو جائے کہ یہ عمل خیر پر مبنی ہے، تو اس کو ہم اہل خیر کی کسوٹی پر پرکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہی جو اسی حدیث میں فرمایا، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری کسوٹی پر، میرے صحابہ کی کسوٹی پر، تابعین اور اتباع تابعین کی کسوٹی پر۔ اور یہ چین جو بنائی گئی ہے، اب تابعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن وہ اس میں آ رہے ہیں، اس چین میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ صحابہ کو دیکھا، ان سے جڑ گئے، خیر سے جڑ گئے۔ اب اس میں فلسفہ سمجھنے کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چونکہ منبع خیر ہے، تو زمانہ ہو یا اہل زمانہ ہو، جی، اور جس بھی زمانے کے ہوں، وہ جتنا اس منبع خیر سے جڑتے جائیں گے یا قریب ہوتے جائیں گے، ان میں خیر کا عنصر بڑھتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی مثال خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نان بائی تھا، جو تازہ روٹی لگاتا وہ 1 پیسے کی دیتا، جو باسی پڑی ہوتی 2 پیسے کی دیتا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا، کہاں کا طریقہ ہے؟ تازہ روٹی 1 پیسے کی اور جو باسی ہے وہ 2 پیسے کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ زمانہ خیر کی بنی ہوئی ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے فلسفہ۔ یہ بڑوں کا ادب کیوں ہے؟ بڑے کا ادب کیوں ہے؟ کہ وہ زمانہ خیر کے ساتھ ہم سے زیادہ قریب ہے، اس زمانہ خیر القرون سے ہم سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے اب وہ حق رکھتا ہے اس بات کا کہ ہم اس کو رسپیکٹ دیں۔
وہ زمان ہو، وہ مکان ہو، وہ انسان ہو، وہ قول ہو، وہ فعل ہو، کردار ہو، گفتار ہو، جو اس منبع خیر سے جتنا قریب ہے اتنا ہی اس میں خیر کا عنصر زیادہ ہوگا۔ آپ پیچھے جاتے جائیے، آپ دیکھ لیں گے اس کا نظارہ عملاً محسوس ہو جائے گا اسلام۔ اس لیے مولانا شبلی نعمانی نے امرتسر میں خطاب میں کہا تھا کہ لوگوں، آج جدید دور تمہیں کہہ رہا ہے آگے بڑھو، ترقی اس میں ہے، لیکن آؤ میں تمہیں راز بتاؤں۔ مسلمانوں، تم معکوس سفر کرو، پیچھے کی طرف جاؤ اور زمانہ خیر سے جڑ جاؤ، پہنچ جاؤ تو تم ترقی کر جاؤ گے۔ تمہارا اصل ارتقاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہے۔ خیر کے مرکز سے آپ جتنا قریب ہوتے جائیں گے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ میں خیر کا عنصر بڑھتا جائے گا۔ اور اس میں بہت بڑا کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صورتاً اور ظاہراً ڈسٹنس اور فاصلہ ہونے کے باوجود معنوی جو فاصلہ ہے اسے نہیں چھوڑا، اسے درمیان میں نہیں رہنے دیا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے لکھا تھا، مولانا غلام رسول مہر کو لکھا تھا علامہ اقبال نے، کہ آج بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح استفادہ ممکن ہے جیسے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کیا کرتے۔ تو یہ زمانی فاصلہ ہے، یہ زمانی فاصلہ ہے، معنوی اور حقیقی فاصلہ نہیں ہے، مگر اس کے لیے پھر روحانیت ہونا، اس کے لیے آپ کے پاس وہ تقاضے، وہ ریکوائرمنٹس اور وہ کیفیات ہونا ضروری ہیں جو سورس ہیں۔ مفتی صاحب جی، میں اس میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا، اور بڑی خوبصورت انداز سے مطلب فرمایا بات۔ اس خیر کو سمجھنے کی ایک اور بھی نبی پاک علیہ السلام نے کسوٹی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اپنے طور پر ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ خیر ہے، جی ٹھیک ہے جی، اور ہو سکتا ہے کہ اس ماحول کے رہنے والے بے شمار لوگ اسے خیر سمجھ کر اختیار کر رہے ہوں، لیکن اول و آخر اگر دو جملے میں اس کو میں سمیٹوں گا تو یہ ہوگا کہ اس کو پیش کر دو یا تو قرآن پر یا نبی پاک علیہ السلام، بالکل درست، بس اگر کہیں نہ کہیں جڑ گیا اس کا مطلب وہ خیر ہی خیر ہے، سبحان اللہ، بس اس کے لیے کہیں اور ایک اور اس کا جو نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، جیسے حضرت نے فرمایا کہ اس کا مد مقابل شر ہے، گناہ ہے، بدی ہے، اور اس کا بڑا سادہ سا معیار دیا ہے کہ ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بالکل، بڑی مجھے یاد آئی تھی، بڑی عمدہ بات۔ تجھے کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہی نہیں، فوراً پتہ لگا، کسی مولوی کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر تیرا اپنا ضمیر زندہ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ایمان کی، حیا کی رمق باقی ہے، تو وہ تجھے خود آواز دے گا کہ یار تو نے کیا کیا، گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ تو نے کیا کیا، دلیلیں تراش رہا ہے وہ یہ۔ اور پھر اچھا ہوتا یہ ہے کہ پھر بندہ اس کو آگے اس کے بعد اس کو سیٹ کرنے کے لیے خود اس کو تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے، اور اپنے اندر تو مجھے کہنے دیجئے کہ ہر انسان کے اندر اس خیر اور شر کی ایک جنگ جاری ہے، بڑی عمدہ بات کیا، ہر انسان کے اندر ایک خیر اور شر کی جنگ جاری ہے، وہ خود اپنے اندر فیصلہ کر کے آگے قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ نا کہ وہی جس نے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا، اس کا مطلب ہے خیر کو پہچان لیا، تو وہ خود اپنی ذات جو ہے وہ اس کے لیے بہترین فیصلہ کرنے والی ہے کہ اس کا اٹھنے والا قدم، اس کا ہونے والا کام، اس کا کیے جانے والا فیصلہ، وہ جو رزق کھا رہا ہے، وہ جو پہن رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، وہ سب اس کو سب پتہ ہے۔ ما حاک فی صدرک کا ایک تو سٹینڈرڈ یہ کہ جو تیرے دل میں کھٹکے، وہ اندر کی آواز ہے۔ اور ایک اور یہ ہے، اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی یہ حس مر بھی گئی ہو تو وہ کہے گا جو مجھے کیسے پتا چلے گا، اس سے اگلا سٹیپ ایک اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا، وہ یہ کہ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، دوسرا یہ ہے کہ تو ناپسند کرے کہ یعنی ادھر کدھر لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، یہ کھل نہ جائے، یہ کہیں لوگوں کے علم میں نہ آ جائے، اور لوگوں کے خلوت اور ہو اور جلوت اور ہو۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اگر وہ عمل جلوت اور خلوت کا یکساں ہے سبحان اللہ تو سمجھ لیں کہ وہ خیر ہی خیر ہے۔ بہت ہی عمدہ۔ ناظرین گرامی، یہ نقطہ ایسا تھا کہ اس کو فردن اگر میں لے کے چلتا، لازمی بات ہے یہ ممکن نہیں تھا، چونکہ اب جدید دنیا میں اتنے سارے مسائل روز ہمیں واسطہ پڑتا ہے نئے معاملات سے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے علماء کرام اس وقت موجود تھے کہ جنہوں نے اس کا بنیاد فراہم کر دی، خیر کو پہچاننے کی اور شر کو بھی شناخت کرنے کی، اور بڑی ہی عمدہ بات مفتی صاحب نے بھی کی، علامہ صاحب نے بھی کی، اور میں دعا کی طرف بڑھوں گا۔ مفتی صاحب، حضرت دعا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. مولا کریم
یہ ماہ مقدس رمضان المبارک تمام طرح کی خیر لے کر تیرے کرم کے ساتھ سایہ فگن ہمارے اوپر خیر برساتا ہوا، خیر لٹاتا ہوا، خیر دیتا ہوا جا رہا ہے۔ مولا کریم تو ہمیں اس قابل فرما دے کہ ہم اس سے زیادہ خیر حاصل کر سکیں۔ الہ العالمین ہمیں اصحاب خیر میں سے فرما دے، خیر لینے والوں میں فرما دے، خیر بانٹنے والوں میں فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں سب کے لیے خیر تقسیم کرنے والا بنا دے۔ پروردگار عالم وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، وہ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ پروردگار عالم کہ جو ہمارے لیے خیر کے دروازوں کو کشادہ فرما دے۔ الہ العالمین جو ہمیں خیر کے حاصل کرنے کے قابل فرما دے۔ پروردگار عالم پورا عالم اسلام، پوری دنیا، ملک پاکستان، مولا کریم اس پر اپنی خیر کی برکات کی خصوصی رحمت عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی بارگاہ کی طرف رجوع عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنی بارگاہ کی طرف رجوع عطا فرما دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم یہ خوبصورت پر نور اور مقبول وقت ہے سحری کا، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اس رمضان المبارک کو، اس روزے کو ہمارے لیے باعث خیر فرما دے۔ الہ العالمین بیماروں کو صحت عطا کر دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، سب کے گھروں میں سکون عطا فرما دے۔ الہ العالمین بے روزگاروں کو بہتر روزگار عطا فرما دے۔ الہ العالمین بے چینوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما دے، اپنے ذکر کی توفیق عطا کر دے، ایمان کی سلامتی عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی عطا فرما دے، اور جو ہمارے لیے خیر ہے ہمارے لیے اس کو مقدر فرما دے، ہمیں شر سے دور فرما دے، شر کی پہچان عطا فرما دے۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ کرم فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہر عمل، اپنے ہر قول سے خیر کے دروازوں کو کشادہ فرمایا۔ خلاق عالم ہمیں اس کی برکتیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھرپور فرما دے، روزوں کو قبول فرما لے، تلاوت قرآن کو قبول فرما لے، شب بیداری کو قبول فرما لے، دعائیں قبول و منظور فرما لے، بیماروں کو صحت عطا فرما کر اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار عالم یہ پیارا وطن ملک پاکستان، الہ العالمین تیرا بہت بڑا انعام ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما دے، اس کو خوشحالی عطا فرما دے، جہالت کا خاتمہ فرما دے، علم کا بول بالا فرما دے، الہ العالمین ناانصافی کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کو قائم فرما دے، اداروں کو مضبوط و مستحکم فرما دے، الہ العالمین سرحدات کی حفاظت فرما لے، نظریہ پاکستان کی حفاظت فرما دے، الہ العالمین ہماری پہچان اول و آخر اسلام فرما دے۔ الہی خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، میرے مولا کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ پروردگار عالم خیر القرون کی برکات سے مالا مال فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سب کی دعائیں اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اپنے کرم سے قبول فرما دے۔ الہ العالمین روزے کی وہ برکات عطا فرما دے کہ روح بھی مزکہ ہو جائے، جسم بھی طاہر و مطہر ہو جائے۔ الہ العالمین تلاوت قرآن کو ہمارے قلوب کے لیے نور کا سبب فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح کا سبب بنا دے۔ قرآن پاک کی احکامات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں الہ العالمین سب کا اٹھنا قبول فرما لے، جتنی جھولیاں پھیلی ہیں اپنی رحمت و کرم اور خیر سے بھرپور فرما دے، ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، عمل صالح کی دولت عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، جزاک اللہ۔ بہت بہت شکریہ علامہ شہزاد مجددی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔